روڈوں پر آؤ اور تمہاری کلپیں بنے اور پھر دنیا کو بتایا جائے کہ تم دہشت گرد ہو۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے وہ عقیدہ مسلمان گستاخوں پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مطلب کیا؟ آج کے تناظر میں کہوں، دور کے تناظر میں اگر گستاخی کی کلپ آ جائے تو تمہیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مت سنو، جب سنو گے ہی نہیں تو دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے، دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے تو یہ کمرے کے نامرد کمرے ہی میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلی حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ یہاں پر سید امین القادری نے عرس رضوی کے موقع پر 3 باتوں کا ذکر کیا۔ آپ نے اس چیز کو سنا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ آئے دن ہر ایک غیرہ نتھو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پر سید امین القادری صاحب نے عرس رضوی کے موقع پر الامن والعلا کا حوالہ دیتے ہوئے، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے اور فرمایا کہ اس کے مقدمے میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ کب؟ کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب لوگ گستاخیاں کریں، اسی طرح اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے۔ تو اس وقت کو یاد کر کے سید امین القادری نے فرمایا کہ ایسے عالم میں، ایسے پرفتن دور میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ مسلمان صرف 3 کام کریں۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، اور میں گزارش کروں گا اس ویڈیو کو اپنے تمامی دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں، نمبر 1 کہ جب اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تمہارے سامنے کوئی گستاخی کر رہا ہے، اگر کوئی شخص تمہارے سامنے گستاخی کر رہا ہے تو اس کے سامنے تم خاموش ہو جاؤ، اس کو توجہ ہی مت دو، اس کے سامنے بالکل خاموش ہو جاؤ۔ جو انسان سستی صورت حاصل کرنے کے لیے اونچا مقام چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، جب تم خاموش ہو جاؤ گے وہ وہیں پر زیر ہو جائے گا، اس کی ہمت نہیں ہے تاکہ وہ آگے پھر بول سکے۔ نمبر 1 تو یہ کہ اگر تمہارے سامنے کوئی تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کرے ایسے پرفتن دور میں تو تم خاموش ہو جاؤ، اس کا جواب مت دو۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص تمہارے سامنے نہیں ہے، یعنی تمہارے پیٹھ کے پیچھے ہے اور ویڈیو بنا کر کے وہ تمہارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے ان کی شان میں، اگر وہ پیٹھ کے پیچھے کلپ بنا کر کے بھیجتا ہے تو اس کو تم فارورڈ مت کرو، اس کو تم آگے مت بھیجو، اس کو بالکل فراموش کر دو، اس کو اگنور کر دو، اس کو آگے مت بھیجو۔ اگر تم آگے بھیجو گے تو پیارے اسلامی بھائیوں اس کو سستی شہرت حاصل ہو جائے گی۔ آپ تمامی حضرات بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر ہم نے ایک چیز کہیں پر فارورڈ کر دی تو وہ نہ جانے کتنے لاکھ لوگوں تک پہنچتی ہے، اور لوگ پھر اس کے بعد میں سڑکوں پر نکلتے ہیں، سڑکوں پر آتے ہیں، اور جب لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو غیر مسلم اور اسی طریقے سے پرشاسن سرکار یہ سوچتی ہے دیکھو یہ کس طریقے سے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، جبکہ مسلمان امن اور سکون چاہتا ہے۔ سرکار یہ چاہتی ہے کہ جب یہ پروٹیسٹ کریں گے تو یہ ہمارے خلاف اگر اپنی آواز کو اٹھائیں گے تو پھر ہم ان کے اوپر کارروائی کریں گے، ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالیں گے، جہاں تک کہ ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھنے شروع ہو جائیں گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ الامن والعلا کا مقدمے کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص یعنی جس نے گستاخی کی ہے نبی کی، وہ تمہارے سامنے آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ تمہارے پیٹھ کے پیچھے برائی کر رہا ہے تو اس کو بالکل فراموش کر دو، اگنور کر دو، اس کی بات پر توجہ ہی مت دو، اس کی ویڈیو کو، اس کی کلپ کو آگے شیئر ہی مت کرو، دشمن خود بخود زیر ہو جائے گا۔ نمبر 2 یہ ہو گئے۔ اب نمبر 3 ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر رسول اور ذکر خدا کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بڑھا دیں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ذکر رسول ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں گے، پیارے اسلامی بھائیوں، جو انسان سستی شہرت چاہتا ہے اس کو سستی شہرت نہیں ملے گی، دشمن وہیں کا وہیں زیر ہو جائے گا۔
बल्कि हमारा तो ये हाल होना चाहिए कि या रसूलल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूलल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए है, और अपना सब कुछ गुंबद खज़रा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखी नबी को, गैरत मुस्लिम ज़िंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने नबी के ज़िक्र को बढ़ा दो, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना शुरू हो जाओ, दुश्मन वहीं का वहीं ज़ेर हो जाएगा। और प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कोई शख्स मेरे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि इनके नबी की शान या इज़्ज़त कम हो जाएगी या उनका ज़िक्र कम हो जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है, बुलंदो बाला कर दिया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ज़रा गौर करें। तो मैंने समझा कि हम ऐसे पुरफतन दौर में, देखिए आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उसकी गिरफ़्तारी की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उसकी गिरफ़्तारी नहीं हुई है। अगर हम सड़कों पर निकलते हैं, हमारे ख़िलाफ़ FIR दर्ज होना शुरू हो जाती है, हमारे ख़िलाफ़ हमको जेलों में डाल दिया जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हमें समझने की गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मैंने समझा मैं आपको इन 3 चीज़ों का ज़िक्र भी बता दूं जिस पर आप अमल कर सकें, और प्यारे इस्लामी भाइयों, और हम अपनी बात को भी रख सकते हैं। इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।